السلام علیکم دوستوں، آج ہم لوگ بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ پیاری حدیثوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کے نظریے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند اس شخص کو کرتا ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ تم میں سے پوری عقل رکھنے والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف کھانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تم لوگوں کی شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تم لوگوں کے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، تو وہ اپنا رزق ہوا ساتھ کرتے لے تھے کے جو آتے ہیں۔ دشمن کبھی وہ مہربان ہو نبی گئے۔ کریم رسول اللہ صلی میرے اللہ نبی علیہ کا وسلم نے فرمان فرمایا کچھ کہ یوں یہ چلا بچوں کہ پر خرچ کرنا بھی پتھر بھی ایک کلمہ بڑا پڑھ کے ثواب ہے۔ مسلمان جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل جب کرے لائٹ گا چلی کہ جاتی ہے تو جہاں اس کی سوچتے ہیں عزت کی جاتی کہ ہو، تو کاش اللہ موبائل تعالیٰ چارج کر لیا اسے ایسی ہوتا۔ جگہ ذلیل کرے گا جب کہ ایک دن جہاں اس دنیا سے اس چلے کی جائیں گے تو عزت کی سوچیں جاتی گے ہو۔ کاش رب کو راضی کر ماں لیا باپ ہوتا۔ کی دعائیں اولاد کے لیے ایسی وَأَنِ ہیں اسْتَغْفِرُوا جیسے رَبَّكُمْ ثُمَّ امت کے لیے۔ اللہ نے تعالیٰ ہم تمہاری لوگ کو شفا آزمائش میں حرام ڈالتے چیزوں میں ضرور نہیں ہیں، رکھی، معاف لیکن کرنے سے آزمائش میں بندے کبھی کی ہمیں عزت اکیلا میں نہیں اضافہ چھوڑتے۔ ہوتا ہے۔ نبی کریم رسول اللہ تم صلی بس اللہ علیہ اللہ پہ وسلم نے یقین رکھو، ارشاد فرمایا کہ میری کیسے ملے گا امت کے یہ تمام سوچنا لوگوں کے گناہ تمہارا اللہ کام بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو میں گناہ کر کے گناہگار ہوں لوگوں میرے کو اللہ، فخر مگر سے تو مجھے بتائیں بخش کہ دے۔ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ خطا بھی کوئی چیز ہے نرمی جس چیز میں میرے بھی اللہ، ہوگی اس تیری کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے کھینچ لی جائے گی اس کو پست کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تو طعنہ زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی لعنت بھیجنے والا، اور نہ ہی بیہودہ بکنے والا، نہ ہی بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کی بے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، جب تم کسی آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے عیب دیکھ لیا کرو۔ مسلمانوں، اپنی قوم کے نادان کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ 2 ساتھی تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کو اس سے غم ہوگا۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 نماز۔ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے کہ جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں، سچ بولنے والی ہیں، سچ بولنے کی عادت بنا، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جن کو یہ 3 چیزیں مل جائیں،
خدا ان پر حفاظت لے لیتا ہے اور جنت میں داخل فرمائے۔ نمبر 1، کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادم کے ساتھ بہترین سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں کہ جس کا اسے بارگاہ الہی سے اجر نہ ملے۔ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حکمت ہے کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے، اور دنیا میں مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے عقل مند انسان ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اور ایک دوسرے کی خوشی نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں